اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی پہلی رکوع ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ گائے کا ذکر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مضمون پہ بحث کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جگہ جو کہ گائے کا ذکر آیا ہے اس لیے اس سورہ کو بقرہ نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل شروع کے دور میں نازل ہوا ہے، اور کمتر حصہ ایسا ہے کہ بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا، حتیٰ کہ سود کی ممانعت کا سلسلہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھی۔ سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورہ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل سٹی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ یہ اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی،
ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملت کر دیا تھا اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنیاً محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے چینج کر کے رکھ دیا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینہ سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، خدا فراموشی و دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بر پہلو پیش کیے گئے ہیں، ان سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کی بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو سورہ البقرہ کا پہلا رکوع ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی باتیں، جو بھی خوبیاں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے وہ اس رکوع میں کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں بھی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے رائٹرز بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں۔ اس کے بعد ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں چند خوبیاں پائی جاتی ہوں۔
ان میں سے اولین صفت یہ ہے، اولین خوبی یہ ہے کہ انسان پرہیزگار ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلی خوبی ہے۔ اگر کوئی قرآن سے ہدایت اور رہنمائی پانا چاہتا ہے تو اس میں یہ فرسٹ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، یعنی بھلائی اور برائی میں فرق کرتا ہو۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم میں یہ خوبی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم اس خوبی کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو قرآن سے ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو کیا ہونی چاہیے وہ خوبی؟ کہ انسان پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، اس کے بعد ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب پر ایمان لانا دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت و دوزخ وغیرہ۔ یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، وحی کو نہیں دیکھ سکتے، جنت و دوزخ وغیرہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ دوسری شرط ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ نماز قائم کرتے ہیں، یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جاتے ہیں وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد فوراً عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، یعنی تیار ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان اطاعت سے خارج ہے۔ بس نماز چھوڑنا دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا ایک جیسا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے
کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص الگ الگ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ یعنی نماز قائم کرنا ہوگا، یہ صاف میننگ ہے نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں صاف ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ انسان تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، یعنی دولت کا پجاری نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو، یہ چوتھی شرط ہے۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ انسان ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائیں اور اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں پہ کتابیں نازل کی ہیں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ قرآن اپنے فیض کا چشمہ ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی ہیں، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ تو یہ تھی پانچویں شرط۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت پہ یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدا سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ چوتھے یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ کامیابی و ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو دور، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک بھی ہو تو اس راستہ پر نہیں چل سکتے جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔
تو یہ ہو گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ چھٹی اور آخری شرط تھی۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ چھ خوبیاں جن لوگوں کے اندر موجود ہیں وہی لوگ صحیح راستے پہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جن لوگوں نے ان 6 شرطوں سے انکار کر دیا، جن لوگوں کے اندر یہ 6 باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، ان 6 شرطوں کو جن لوگوں نے پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کا کہ یہ مطلب ہے، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی باتوں کو بالکل ریفیوز کر دیا جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا ہے، یعنی وہ 6 باتیں، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یعنی عام انسانی زندگی میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب ہم کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کسی کو، لیکن وہ چونکہ نگیٹو ہو چکا ہے ہمارے لیے، تو وہ اس چیز کو نہیں مان پاتا، جبکہ ہم صحیح ہوتے ہیں پھر بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا کہ ہم صحیح ہیں۔ تو یہ اگزامپل اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو خیر یہاں پر تو 6 شرطوں کا بیان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ ہم پرہیزگار ہونے چاہیے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے غیب پر ایمان لانا، تیسری شرط ہے نماز قائم کرنا، چوتھی شرط کیا ہے؟ جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں، جو بھی اسلام کے راستے میں جو بھی دولت کو خرچ کرنے کا وقت جب بھی آتا ہے تو ہم اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ تھی کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو بھی اس میں غریبوں کا حق ہے اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ مطلب وہ غلط کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ پانچویں شرط ہے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی کہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا، یہ پانچویں شرط ہے۔ اور چھٹی اور آخری شرط ہے آخرت پر ایمان لانا۔ تو یہ 6 شرطیں ہمارے اندر، 6 باتیں، 6 خوبیاں ہونی چاہیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری خوبیوں سے نوازے تاکہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔